طالبان نے افغان حکومت کو پیغام دیا ہے کہ امریکی فوج کی واپسی کے اعلان سے پہلے آپ کے ساتھ مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ افغان وزیر عبدالسلام رحیمی نے دعویٰ کیا تھا کہ طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات آئندہ 2 ہفتوں میں متوقع ہیں۔ افغان وزیر کا کہنا تھا کہ یہ مذاکرات کسی یورپی ملک میں ہوں گے اور ان میں افغان حکومت کا 15 رکنی وفد شرکت کرے گا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات اس وقت ہوں گے جب امریکہ کے ساتھ غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء سے متعلق کوئی معاہدہ ہو جائے گا۔ افغان وزیر کے بیان کے بعد امریکی نمائندے خصوصی زلمے خلیل زاد نے کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ امریکہ کے اپنے معاہدے کے بعد ہی طالبان، افغان حکومت اور افغان گروپوں کے درمیان مذاکرات ہوں گے، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈر کے سربراہ جنرل جوزف واٹل کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش کے باوجود افغانستان سے تاحال امریکی فوجیوں کی واپسی کا حکم نہیں دیا گیا۔ جوزف واٹل نے ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے اقرار کیا کہ ہمیں فوجیوں کی واپسی کے لیے کوئی ہدایات نہیں ملی، اس ضمن میں کوئی حکم نامہ موصول نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم موجودہ سیاسی صورتحال میں ابھی مذاکرات کے مرحلے پر ہیں، اس لیے فوجیوں کی واپسی کا فیصلہ مناسب نہیں۔ جنرل نے کہا کہ طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کے نتیجے میں کچھ مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، لیکن تسلی بخش پیش رفت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان تاحال افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں۔ افغان حکومت کے فوجی تاحال اپنی مدد آپ کے تحت صورتحال کو نہیں سنبھال سکتے۔ جوزف واٹل نے اقرار کیا کہ فوجیوں کی واپسی سے متعلق فیصلے کی بنیاد مخصوص وقت پر نہیں بلکہ حقیقی صورتحال پر ہوگی، جس میں سیاسی استحکام ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری تجویز ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کے فیصلے میں ہماری اتحادیوں اور افغان حکومت کی مشاورت شامل ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ افغان فورسز ہماری فراہم کردہ امداد پر انحصار کرتی ہیں۔ واشنگٹن افغانستان سے فوجیوں کی یک طرفہ واپسی نہیں کرے گا۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان افغانستان میں امن کے قیام اور 18 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں تیزی آئی ہے۔ نیٹو فورسز افغانستان میں عسکری تربیت اور سپورٹ مشن کی ذمہ داری سنبھال رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان میں موجود امریکی فوجیوں کی واپسی چاہتے ہیں، لیکن خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں پائیدار امن قائم کیے بغیر انخلا چاہتا ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پر دھاوا بولا اور 2 ماہ کے اندر اندر افغان طالبان حکومت کا بظاہر مکمل خاتمہ کر دیا، لیکن 1-2 برس کے اندر ہی طالبان نے امریکہ کے خلاف مزاحمت شروع کر دی، اور اس کے بعد گزرنے والے ہر دن کے ساتھ طالبان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے گئے، اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ 18 برس کی جنگ کے بعد بھی امریکہ سے 42 ممالک کی افواج کا اتحاد آج تک طالبان کو مکمل شکست نہیں دے سکا، بلکہ افغانستان سے انخلا کے لیے طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کے لیے مجبور ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مغربی میڈیا جو بھی کہے، طالبان افغانستان کی ایک حقیقت ہیں، اور ان کی شمولیت کے بغیر نہ تو افغانستان کے مستقبل کے فیصلے ممکن ہیں اور نہ ہی ان کے بغیر افغانستان میں کوئی سیاسی عمل کامیاب ہو سکتا ہے۔ اربوں ڈالر اور ہزاروں امریکیوں کی قربانی دینے کے بعد بھی جس قسم کی مکمل فتح وہ افغانستان میں چاہتا ہے، وہ اسے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ افغانستان سے انخلا کی امریکی خواہش کی ایک اور بڑی وجہ اگلے برس آنے والے امریکی انتخابات ہیں۔ جی ہاں، اگر ہم ماضی پر نظر دوڑائیں تو دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہت سے اہم واقعات امریکی انتخابات سے جڑے نظر آتے ہیں۔ اپنی پسند کے امیدوار کو الیکشن جتوانے کے لیے عوام کو کوئی نہ کوئی نعرہ یا لالی پاپ دینا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے اوباما نے امریکی عوام کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت گیا ہے، اور اب نہ صرف امریکہ محفوظ ہے بلکہ تمام دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسامہ بن لادن تو مبینہ طور پر پاکستان میں مل گیا تھا،
لیکن امریکہ آج تک نہ اسامہ، نہ اس کی لاش اور نہ ہی جنازے کی کوئی تصاویر یا ثبوت دے سکا، ورنہ جس امریکہ نے سڑکوں پر کرنل قذافی کی بے توقیری کی دنیا میں تشہیر کی تھی اور جس کی حکومت میں صدام حسین کی پھانسی کی ویڈیو کو مارکیٹ کیا تھا، کیا اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اسامہ کی لاش کی کوئی ایک تصویر بھی جاری یا لیک نہ ہو؟ بہرکیف اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ القاعدہ کے خلاف جنگ میں فتح کی خوشی میں اوباما ایک بار پھر الیکشن جیت گئے۔ اب اگلے الیکشن میں جیت کے لیے ٹرمپ کو امریکی عوام کو بیوقوف بنا کر جیت حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لالی پاپ دکھانا ہوگا اور کسی نہ کسی فتح کا تمغہ اپنے سینے پر سجانا ہے، اور سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ٹرمپ اعلان کریں کہ امریکہ نے افغانستان میں فتح حاصل کر لی ہے، القاعدہ اور طالبان کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور فاتح امریکی افواج کی امریکہ واپسی کے شور شرابے اور جشن میں وہ اگلے الیکشن جیت جائیں۔ امریکی انخلا کے بعد علاقے کی دیگر طاقتیں جن میں روس، ایران اور بھارت شامل ہیں، اپنے اپنے مفادات کے لیے مختلف افغان گروہوں کی مدد کرنا شروع کر دیں گی۔ ایسی صورت میں پاکستان بھی مجبور ہوگا کہ وہ افغانستان میں اپنا حمایتی تلاش کرے۔ اس دھکم پیر کے بعد طالبان ایک بار پھر افغانستان میں دوبارہ ابھریں گے۔ افغان حکومت کا خیال ہے کہ پاکستان اب بھی طالبان کے کچھ حصوں کو سپورٹ کر رہا ہے، خاص طور پر وہ طالبان جن کی افغان حکومت سے جنگ چل رہی ہے۔ دوسرا اور بڑا مسئلہ بھارت کا ہے۔ آج کی دنیا میں معاشی اور تجارتی رشتے اقوام کو قریب لے آتے ہیں، لیکن موجودہ افغان حکومت پر بھارت کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، جس کی بنا پر افغان حکومت کا کہنا ہے کہ جب تک پاکستان بھارتی برآمدات کے لیے افغانستان کو بھارت جانے کا راستہ نہیں دے گا، تب تک افغانستان پاکستان کے ساتھ بھی تجارت نہیں کرے گا۔ پاک بھارت تعلقات اس وقت جس نہج پر ہیں، پاکستان کے لیے افغانستان کا یہ مطالبہ تسلیم کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔